الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیما افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعطرتہ وعشیرتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی العظیم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب القدر حاضرین و ناظرین، بحمد اللہ تعالی ہماری سلسلہ وار گفتگو سید بطحہ افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی افضلیت کی قطعیت اور قرآن عظیم کے ٹائٹل کے حوالے سے جاری اور ساری ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی حق عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم نے گزشتہ نشست کے اندر جو ہے وہ یہ بات کہی تھی کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام اپنی حرمت کردار میں اور عظمت وفا میں اور ایثار کے تقدس میں اتنے بلند ہیں کہ کائنات کے اندر کوئی ایسا شخص اس منظرنامے پر کوئی اور نظر نہیں آیا۔ تو ہمارے احباب نے اہل سنت بریلوی مکتبہ فکر کے ہمارے احباب نے جس مسئلے کو اٹھایا ہے، مسئلہ تفضیل کو، تو میں نے پچھلی نشست کے اندر بھی یہ بات واضح کر دی تھی۔ میں نے طرفین سے یہ بات کہی ہے، تشیع سے بھی کہی ہے، تسنن سے بھی کہی ہے کہ یہ اہل بیت اور غیر اہل بیت کا مفاضلہ نہ خدائے ذوالجلال نے کیا ہے، نہ رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے، اور نہ ہی مقتدر اکابر صحابہ نے کیا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کو ایک پلڑے میں رکھو اور دوسرے پلڑے میں دوسرے اصحاب کو رکھو اور پھر اس ٹائٹل پر نسل مفاضلہ کرو۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تاہم یہ شوق پورا کر رہے ہیں اپنے اپنے۔ میں نے تو اتحاد امت کی خاطر یہ کہا تھا کہ ان لوگوں کی، ان نفوس قدسیہ کی سیرتوں پر عمل کرنا جو ہے وہ ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ وہ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل عین آئینہ ہیں، اور ان کی خدمات اور ان کا کردار اتنا بلند ہے کہ ان کی حرمت کردار پر قرآن کریم کی آیات بھی موجود ہیں، رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی موجود ہیں۔ تو وفوق کل ذی علم علیم کا ایک قاعدہ قدرت کا موجود ہے، اور ویؤتی کل ذی فضل فضل کا ایک نظام موجود ہے کہ ہر صاحب فضیلت کو اس کے حسب حال جو فضیلت خدا و رسول کے ہاں ہے اس کا اعتقاد کیا جائے۔ لیکن چونکہ یہ متحارب گروپ جو ہیں، مکاتب فکر جو ہیں، یہ عرصہ دراز سے اس مغز ماری میں ہیں کہ ہم جیت جائیں، تو بھائی نصوص جو ہیں وہ اصل ہیں، خیالات اصل نہیں ہیں۔ جہاں تک ان کے ٹکراؤ کا معاملہ ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل فضول ہے۔ تسنن اور تشیع سے ٹکرائے، تشیع تسنن سے ٹکرائے، یہ بالکل فضول ہے۔ یہ ان کی لڑائی سوتنوں کی لڑائی ہے، اس کا کوئی دینی، اخلاقی اور تہذیبی جواز نہیں ہے۔ اور خاص کر میں اپنے بریلوی علماء سے عرض کرتا ہوں کہ آپ اس وقت بڑے ابھار میں ہیں اور بڑے جناب والا جوش و جذبے کے اندر ہیں رافضیت کا خاتمہ کرنے کے لیے یا رافضیت کو کنڈیمڈ کرنے کے لیے۔ آپ بڑا دعویٰ کر رہے ہیں اور بڑے جناب والا بازو لہرا کا جناب باتیں کر رہے ہیں۔ تو آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ آپ خود
فیضان روافض سے آج تک صدیوں سے مستفید ہو رہے ہیں۔ ابھی میں نے جو جائزہ پیش کیا ہے احادیث طیبہ کا، صرف سیاستہ کے اندر 16,000 احادیث ایسی ہیں جن کے راوی رافضی ہیں۔ تو مجھے حیرت ہوتی ہے اس بات پر کہ رافضیوں کو آپ لوگ بے دین کہتے ہو اور پھر رافضیوں سے ہی دین لیتے ہو، یہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ اگر ان کو بے دین کہتے ہو تو ان سے دین تو کم از کم نہ لو۔ اور 60,000 سے زائد روات ایسے ہیں جن کے فیضان سے آپ مستفید ہو رہے ہیں، آپ کی سیاستہ مستفید ہوئی ہے اور دیگر کتب احادیث جو ہیں وہ مستفید ہوئی ہیں۔ اور اب تو بحمد اللہ تعالیٰ فقیر نے ایک اور تحقیق پیش کر دی ہے۔ یہ تحقیق ہے الحمد للہ تعالیٰ، یہ ان روات کا ریکارڈ پیش کر رہا ہے فقیر جو نواسب ہیں، ناسبی ہیں۔ ناسبیوں کی 18,000 سے زائد روایات ایسی ہیں جو سیاستہ کا حسن بھی ہیں، زینت بھی ہیں، اور ایک دو کتابیں میں نے حدیث کی اور بھی ملائی ہیں۔ ابھی 18,000 تک یہ فگر پہنچا ہے۔ یہ اس کا ریکارڈ آپ کے سامنے ہے بحمد اللہ تعالیٰ۔ فیضان روافض کی وہ جو کتاب ہے الاحادیث الواردہ، یہ سنی حدیث کے حدیثوں کے شیعہ راوی جو ہے اس ٹائٹل پر چھپ چکی ہے، اور اس کی بائنڈنگ ہو رہی ہے، انشاءاللہ بہت جلد آپ کو میسر آ جائے گی، اور یہ بھی انشاءاللہ العزیز بالکل تیاری کے قریب ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ ہم نے امت کو امت بنانے میں کیوں نہیں کردار دیا، اور کیوں ہم رکاوٹ بنے ہوئے ہیں امت کی وحدت میں۔ میں نے پچھلی گفتگو میں بھی یہ کہا تھا کہ یہ ٹریڈ کمپنیاں اب بند کر دینی چاہیے، امت کا جو فطری تسلسل ہے اس کو جاری رکھنا چاہیے۔ جہاں تک آپ کے تصورات ہیں کہ جناب والا روافض جو ہیں وہ اصحاب رسول کی گستاخی کرتے ہیں، ہاں بالکل، جو کرتے ہیں ان پر آپ مواخذہ ضرور کریں، اور جو نہیں کرتے تو کم از کم ان کی تو جان چھوڑ دیں۔ لیکن کبھی ہم نے اپنے گریبان میں نہیں جھانکا۔ اس اصولی بددیانتی سے ہم بھی مستفید ہو رہے ہیں، اور ہم بھی اسی اصولی بددیانتی کا حصہ بن رہے ہیں۔ اگر روافض نے اصحاب رسول علیہم رضوان کی حرمت پامال کی ہے تو نواسب نے اہل بیت علیہم السلام کی حرمت پامال کی ہے۔ اور ہماری بددیانتی یہ ہے کہ روافض پر تو ہم چڑھ دوڑے، ان پر کفر کا فتویٰ لگا دیا، لیکن جو نواسب ہیں جو 3 مرتبہ کافر ہیں ان کو ہم نے کافر نہیں کہا آج تک۔ حرمت صحابیت کی پامالی کے تصور میں بھی یہ کافر ہیں، حرمت اہل بیت کی پامالی میں بھی یہ کافر ہیں، اور ان کی حرمت کردار پر، اہل بیت علیہ السلام کی حرمت کردار پر جو نصوص آئی ہیں قرآن میں اور حدیث میں، ان نصوص کو بے حیثیت کرنے کی بنیاد پر بھی یہ کافر ہیں۔ تو بھئی یہ کب تک یہ ڈرامہ بازی چلے گی؟ لوگوں کو آپ بریلوی حضرات جو ہیں پتہ نہیں کیا سمجھ بیٹھے ہیں کہ لوگوں کے پاس شعور کوئی نہیں ہے۔ زمانہ بدل چکا ہے، شعور و آگہی کا تسلسل جاری اور ساری ہے، اور کائنات ٹیلی کمیونیکیٹ ہو چکی ہے۔ آپ کی کسی چوری کو اب چھپنے کے لیے راستہ اور واسطہ جگہ نہیں ملے گی۔ اس لیے اعتدال پر آ جاؤ، فطری اعتدال پر آ جاؤ، عظمت اعتدال پر آ جاؤ، اور مل بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ یہ تبادلہ خیال کرو محبت کے تصور میں، تسلسل میں۔ لیکن ایسی آپ جرت نہیں کرتے۔ اور ادھر سے جو شرپسند عناصر ہیں روافض کے، وہ بھی نار نمرود کو آگ بھڑکانے میں اپنا کردار دے رہے ہیں۔ تو کاروباری ملاؤں کی تو یہ چاندی ہے، لیکن جو شریف النفس، صاحب اخلاق، صاحب بصیرت علماء ہیں، ان کے لیے یہ پریشانی ہے طرفین سے۔ بہرحال ہماری گفتگو تھی حضرت ابو طالب علیہ السلام کی افضلیت کی قطعیت۔ آئیے ہم ذرا قطعیت کا ایک ضابطہ پیش کرتے ہیں۔ قطعیت دلیل قطعی سے وجود میں آتی ہے، اور دلیل قطعی وہ ہوتی ہے جس کو ثبوت بھی قطعی ہو اور دلالت بھی قطعی ہو، تو اس سے قطعیت کا وجود ظاہر ہوتا ہے اور ثابت ہوتا ہے۔ ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کی قطعیت کو ہی بنیاد بناتے ہیں۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا سے ہمارے علماء اہل سنت نے استدلال کیا ہے کہ اس سے آپ کی صحابیت کی قطعیت جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔
لیکن چونکہ اس نص میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام منصوص نہیں ہے، تو اصولی اعتبار سے جب نام منصوص نہیں ہے تو دلالت قطعی نہ ہوئی۔ رہی دوسری صورت کہ وہ روایات جس کا تسلسل یہ بتا رہا ہے کہ غار کے اندر صرف آپ رضی اللہ عنہ کی ہی ذات والا صفات تھی، تو اب اگر اس تسلسل کو دیکھا جائے اور اس اعتبار کو دیکھا جائے تو اس ساری آیت کا کل معنی اور مصداق سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہی ذات بنتی ہے۔ تو اب اس اعتبار سے ہم نے سمجھ لیا کہ اب دلالت بھی قطعی ہوگی، کوئی گلے والی بات نہیں۔ جب معنی اور محل جناب ہی کی ذات ہے تو پھر دلالت بھی قطعی ہوگی، آپ کی صحابیت قطعی ہوگی۔ اسی طرح ہم اگلے تسلسل میں جاتے ہیں۔ حضرت مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا نفس رسول ہونا بھی قطعی ہے، کیونکہ آیات مباہلہ کے اندر سوائے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے دوسرا کوئی فرد شامل معنی ہی نہیں ہے، تو لہٰذا آیت مباہلہ کا ثبوت بھی قطعی ہے، اور اس اعتبار سے نبوی وضاحت کے مطابق یا نبوی طرز عمل کے مطابق اس آیت کی دلالت بھی قطعی ہے، کیونکہ دوسرا کوئی معنی اور محل اور مصداق اس آیت کا نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے ان کا نفس رسول ہونا، مولا کائنات کا نفس رسول ہونا، جو صحبت اور معیت کے تصور سے قربت کے اعتبار سے بہت آگے ہے۔ صحبت کبھی کبھی مثلا اس طرح بھی ہو جاتا ہے کہ کوئی صحبت رسول میں بیٹھا ہے اور کچھ لمحے بعد وہ ادھر ادھر چلا جائے، لیکن ان کا مرتبہ صحابیت متاثر نہیں ہوتا، اس کو صحبت تو میسر آ گئی۔ تو نفس رسول ہونا جس کو قرآن اپنی نص میں بیان کر رہا ہے، وہ تو کبھی بھی ذات رسول سے الگ ہوتا ہی نہیں، نہ ہوا ہے۔ تو اس اعتبار سے مولا کائنات علیہ السلام کا نفس رسول ہونا بھی قطعی قرار پایا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ تیسرا مقام جس کی نشاندہی میں نے پہلے پروگرام میں کی ہے، وہ سید بطحہ افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے، الم یجدک یتیما فآویٰ، حبیب ہم نے آپ کو یتیم پایا اور اپنی آغوش رحمت میں ٹھکانہ دیا، یعنی حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات میں آپ کو ضم کر دیا، آپ کے عام میں آپ کو ضم کر دیا۔ اب اس آیت کریمہ کا محل اور مصداق سوائے ذات ابو طالب علیہ السلام کے اور کوئی نہیں ہے۔ پوری کائنات کی تفسیریں دیکھ لیں، کسی نے کسی اعتبار سے، کسی خیالی اعتبار سے بھی کسی شخصیت کا تصور نہیں دیا۔ تو آیت کا ثبوت تو اپنے اعتبار سے قطعی ہے، رہا اس کی دلالت اب اس اعتبار سے کہ اس کا کل معنی محل اور مصداق حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات ہیں، تو لہٰذا اس اعتبار سے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی بابت اس آیت کی دلالت بھی قطعی ہو گئی۔ تو لہٰذا جو فرق مراتب کا ایک تسلسل پہلی نشست میں نے بیان کیا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائٹل پر جو تصور و عظمت ملتا ہے، صحبت اور معیت کا ملتا ہے، جو نظم نص کا ایک تسلسل ہے۔ اب اس نظم نص کو ہی مد نظر رکھ کے ہم اگلی نص پر چلے گئے، تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا نفس رسول ہونا بھی اسی اعتبار سے قطعی ہے۔ اور پھر اس سے آگے جو اس سے بڑا مقام ہے، جس سے آگے کوئی مقام ہی کوئی نہیں ہے قربت کے لحاظ سے، وہ ہے شان انضمامیت ذمیت، وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا ٹائٹل ہے۔ تو اب اس تدریجی تسلسل میں دیکھا جائے تو جہاں ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات ہے، وہاں کوئی نہیں ہے۔ اور یہ فرط جذبات سے میں بات نہیں کر رہا، قرآن کی نصوص کے مقتضا کے مطابق بات کر رہا ہوں۔ نص قرآنی نے اس حقیقت کو بیان فرمایا ہے، اور پھر یہ محض خیال آرائی نہیں، حضرت ابو طالب علیہ السلام کا تابندہ کردار اس بات کی گواہی ہے کہ وہ اس آیت کا معنی ہیں اور انہوں نے کردار دیا ہے۔ قرآن کریم نے کہا وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ قرآن کریم نے یہ کہا کہ بلند بخت ہیں وہ لوگ جو اہل وفا ہیں، خاص کر ان حالات میں وفا کی عظمت میں علامت وفا بن کر، عظمت وفا بن کر کردار دیتے ہیں، جب انتہائی مصیبت کے دن ہوں، پریشانی کے حالات ہوں،
جنگی حالات ہوں، بأسا درا حین الباس، مشکل در مشکل در مشکل، تو ایسے حالات میں وفا کرنے والے کون ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین صدقوا، یہی بلند بخت جو ہیں سچے ہیں اپنے عہد وفا میں، اپنی عظمت یقین میں، واولئک هم المتقون، یہی بلند بخت اہل تقوی ہیں، متقین ہیں۔ تو آئیے ہم جب تاریخ وفا کا تصور قائم کرتے ہیں تو قرآن کریم نے ایک حوالہ دیا، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عظمت وفا کو معراج بخشی، اللہ سے محبت اور پیار کے وہ ضابطے پیش کیے کہ وہ نقوش عظیمت بن گئے اور دین بن گئے۔ تو ان نقوش کے اندر جو ٹائٹل کے طور پر جو تصورات تھے، مال کی قربانی، جان کی قربانی اور اولاد کی قربانی، حالانکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح تو نہیں ہوئے، ان کے فدیے میں دمبا پیش کر دیا گیا جنت سے، لیکن حضرت ابو طالب علیہ السلام کی اولاد ذبح ہوئی ہے، ان کے ٹکڑے ہوئے ہیں اللہ کے دین کی عظمت کی خاطر۔ تو عظمت وفا میں جس وقت ہم تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات والا صفات کے بعد جس نے وفا میں نقوش وفا کو معراج بخشی ہے اسے حضرت ابو طالب علیہ السلام کہتے ہیں، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اسماعیل پیش کر کے عظمت وفا میں امامت کا ٹائٹل پایا ہے، تو حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات نے سارے اسماعیل پیش کی ہیں اور انتہا کر دی ہے وفا میں، اور پھر مال جتنا تھا وہ بھی سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر قربان کر دیا، اولاد بھی ساری قربان کر دی، اور خود بھی قربانی کے لیے 50 سال تک اپنے آپ کو پیش کرتے رہے۔ یہ وہ نقش وفا ہے، اس ٹائٹل پر سوائے ذات ابو طالب علیہ السلام کے اور کوئی نہیں آ سکتا۔ اور پھر مد مقابل جن کو تفضیل کے حوالے سے پیش کی جاتا ہے صاحبین علیہم شیخین علیہم رضوان کی ذوات قدسیہ، تو جب ہم ان کی وفاؤں کا جائزہ لیتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی حرمت وفا کو ہزاروں سلام، پر جو نصاب وفا حضرت ابو طالب علیہ السلام نے دیا ہے شیخین نہیں دے پائے۔ میں نے پچھلی نشست کے اندر بھی یہ بات کیٹاگوریکل کہی تھی کہ نصاب کو سامنے رکھا جائے، کس نے حرمت وفا میں کیا کیا پیش کیا ہے، کہاں کہاں کس کس انداز میں، بأسا درا حین الباس، تو مسئلہ واضح ہو جائے گا۔ اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شخصیت کا جائزہ ان کے کردار کی حرمت میں لیا جائے اور قرآن کی آیات کو سامنے رکھ کر لیا جائے، تو جہاں جہاں وفا کی حرمت کو قرآن نصوص میں بیان کرتا ہے، جہاں جہاں ایثار کے تقدس کو بیان کرتا ہے، جہاں جہاں صحبت نبوی کی حرمت کو بیان کرتا ہے، تو اس ٹائٹل پر سب سے پہلا وجود جو نظر آتا ہے کامل اور اکمل، جس سے اوپر کوئی وجود ہے ہی نہیں کائنات میں، اسے سید بطحہ افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات کہا جاتا ہے۔ تو لہٰذا وہ جو تدریجی تسلسل تھا جہاں سے ہم نے قطعیت کا تصور قائم کیا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فضیلت ہے، صحابیت ہے اور معیت ہے، وہ قطعی ہے اور یقینی ہے، اسی اعتبار سے آگے بڑھ کر حضرت مولا کائنات علیہ السلام کا نفس رسول ہونا بھی قطعی اور یقینی ہے، اور آگے بڑھ کر جس سے آگے کوئی تصور ہے ہی نہیں جس میں ہم کسی اور شخصیت کو دیکھ پائیں، تو سید بطحہ افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات اس مقام پر ہیں جہاں کوئی نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ نہیں کہ یہ کوئی خیال آرائی ہے یا کوئی تاریخی پس منظر ہے، ایسا نہیں ہے۔ نصوص قرآن اس حقیقت سے آگاہ کر رہی ہیں کہ جس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی زیادہ وفا کی ہے، اس کو اتنا ہی مقام ملا ہے۔ تو حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وفاؤں کا جس وقت ہم جائزہ لیتے ہیں تو جہاں حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وفاؤں کا نصاب ہے وہاں کسی کا نصاب نہیں ہے۔ میں نے پچھلی نشست میں یہ بات آپ کو آگاہ کیا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت وفا کا ٹائم پیریڈ بنتا ہے غار ثور میں 3 دن، اور حفاظت نبوی کے اسی ٹائٹل پر حضرت ابو طالب علیہ السلام کا نصاب وفا بنتا ہے شیب ابی طالب میں 3 سال۔ تو 3 دن اور 3 سال میں ایک واضح امتیاز تو ہے نا۔
اور پھر جتنی مشکلات شیب ابی طالب کے اندر آئی ہیں اتنی مشکلات کہیں نہیں آئی اور کبھی نہیں آئیں۔ ابھی بھی الحمدللہ تعالیٰ میرے ایک عظیم دوست نے شیب ابی طالب پر پی ایچ ڈی کر لی ہے اور اس کو ڈگری بھی مل گئی الحمدللہ تعالیٰ۔ اور حیرت ہے، یہاں ایک آیت نازل ہوتی ہے غار ثور کی حرمت میں تو ایک مذہب کی بنیاد قرار پاتی ہے، مذہب صحابیت کی قطعیت اور افضلیت کی عظمت کے اعتبار سے۔ تو ایک لمحے کے لیے تسلی کے لیے وہ آیت آئی ہے، سبحان اللہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس لمحے کا اتنا وقار بنتا ہے جتنا قرآن پاک نے بیان کیا ہے۔ پر مجھے یہ بتایا جائے 3 سال تک شیب ابی طالب کے اندر کیا کوئی وحی نازل نہیں ہوئی؟ کتنی آیات ہیں، ایک آیت اگر مذہب کی بنیاد بن سکتی ہے تو کئی طوال مفصل صورتیں اس ٹائم پر نازل ہوئی ہیں، اور اس وقت ان آیات کا کل معنی اور مصداق، مفہوم اور مضمون حضرت ابو طالب علیہ السلام کے وفا کی حرمت میں دیے جانے والے کردار کا تقدس ہے اور ان کی پذیرائی ہے۔ تو آپ اپنی اس حس و حواس سے تھوڑا سا جائزہ لے لیں کہ ایک آیت اگر نازل ہو جائے صحبت اور میت کی عظمت میں تو ایک مذہب کا تقدس قرار پاتی ہے، شناخت قرار پاتی ہے، تو وہاں کتنے 100 آیات نازل ہوئی ہیں حضرت ابو طالب علیہ السلام کی حرمت وفا میں۔ تو ان آیات کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے۔ بحمد اللہ تعالی ہم ان آیات کا مکمل ریکارڈ دیں گے، حضرت ابو طالب علیہ السلام کے کس جذبہ امتنان کی حرمت پر قرآن بولا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے بریلوی حضرات اور یہ صاحبان جو ہیں، یہ مطلب ہے مفتی حامد صاحب، حامد حسین القادری یا شاذلی یا عاطف نقشبندی صاحب، ان کے نقشہ خیال میں وہ چیز نہ آئی ہو، مطالعے میں نہ آئی ہو تو الگ بات ہے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ وہاں 3 سال تک خدا خاموش نہیں رہا، وہی پس منظر میں نہیں گئی، وہی 15 دن یا 17 دن رکی ہے کسی حکمت کے تحت، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے قراریاں انتہا پر پہنچ گئی ہیں اور کفار مکہ نے تانے دینے شروع کر دیے اور کہا کہ محمد کو محمد کا رب چھوڑ گیا ہے۔ تو 15 دن یا 17 دن وہی نہ آئے تو یہ کیفیت ہو جاتی ہے وجود نبوت کی، اور یہاں تو 3 سال کا ٹائم پیریڈ ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جس اذیت ناک باسا درہ ہین الباس کے سارے تسلسل سے ابو طالب علیہ السلام گزرے ہیں، ہے کوئی مائی کا لال ان حالات سے گزرنے والا تو سامنے لایا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھڑانے کے لیے جو لوگ مزاحم ہوئے، آپ کا گلا گھونٹا جا رہا تھا، تو آپ علیہ السلام تشریف لائے اور حضور کو چھڑوایا، تو کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم اس شخص کو قتل کر رہے ہو جو کہتا کہ میرا رب اللہ ہے۔ پھر اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ لیا گیا اور زدکوب کیا، انتہا درجے کی جناب والا انہوں نے شدید قسم کی جناب والا زیادتی کی، اور اس پر جب آپ کو ہوش آیا تو آپ نے اپنا سارا سامان باندھا اور مکہ چھوڑ کر چلے جا رہے تھے، تو راستے میں ابن الدغنہ ملتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ایسا شریف النفس آدمی جو ہے مکے سے نہیں جانا چاہیے، وہ ان کو لے آتے ہیں اور لا کر اپنے گھر میں اپنی پناہ میں اپنی کسٹڈی میں رکھتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس عمل کا ایک اپنا مقام ہے، لیکن جب ہر لمحے 50 سال کا ہر لمحہ موت کے ساتھ کھیلتے ہوئے گزر جائے تو یہ لمحات چھوٹی عظمت نہیں رکھتے۔ ہر وقت اپنے آپ کو موت کے لیے پیش کرنا کہ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لواء مبارک جو ہے، ایک رونگٹا جو ہے، یہ متاثر نہ ہو، ابو طالب کی جان جاتی ہے تو چلی جائے، ابو طالب کی اولاد ذبح ہوتی ہے تو چلی جائے، بلکہ حضرت ابو طالب علیہ السلام اپنی اولاد کو ہر روز یہی بات وصیت کے طور پر فرمایا کرتے تھے، کونوا فدن لکم وما بردت نفسی، اے میری اولاد، میرے لیے سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ تم اور میں اور جو کچھ میں جنم چکا ہوں، میری جو اولاد ہے وہ سب کی سب فدا ہو جائے ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے دین پر۔ تو جن جذبوں میں اتنی طولانیاں ہوں اور اتنا مد و جزر ہو جن احساسوں میں، ان احساسوں کا بھی ترازو بنتا ہے؟ نہیں بنتا۔ والموفون بعہدہم
اذا عاہدوا والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون کی پہلی تفسیر حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات ہے۔ آئیے اب ہم اس قطعیت کو ذرا آگے بڑھاتے ہیں۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی عظمت وفا، سبحان اللہ، کوئی کائنات کا بندہ، کوئی تاریخ دان، کوئی مفسر، کوئی محدث، کوئی مجدد حضرت ابو طالب علیہ السلام کی سرگرمیوں کے سامنے کسی ایسی سرگرمی کو نہیں پیش کر سکتا جو ان سے بڑھ جائے کسی بھی اعتبار سے۔ تو حیرت ہے، اتنے بڑے نصاب وفا کو ہمارے بریلوی علماء نقشہ خیال میں بھی نہیں لانے کی زحمت کرتے، تو پھر انصاف کس بات کا ہے؟ تم کس طور کے طریقے کس طور کے تم اہل سنت ہو؟ کس اعتبار سے اہل سنت ہو؟ اہل سنت اگر اعتدال کا نام ہے تو بھائی اس اعتدال کے اندر یہ حقائق نہیں سما سکتے، ان پر نہیں غور کیا جا سکتا؟ تو میں نے پہلے بھی مطالبہ کیا تھا، اس وقت بھی کر رہا ہوں کہ جناب نصاب لے آؤ افضلیت کا، خیالات نہیں چلیں گے، اقوال نہیں چلیں گے، قرآن کی نص قطعی سے وہ نصاب پیش کرو، تو پھر الحمدللہ ہم ماننے والے ہیں۔ بہرحال ہم آگے چلتے ہیں۔ بڑی معروف آیت کریمہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یقیناً اللہ اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، صلات بھیجتے ہیں اور سلام بھیجتے ہیں۔ ایمان والو تم بھی صلات اور سلام بھیجو، یہ معروف آیت کریمہ ہے۔ اس کے نزول پر اصحاب رسول نے تقاضا کیا کہ جہاں پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سلام کا طریقہ تو ہمارے ہاں معروف ہے، جانتے ہیں ہم، لیکن صلات کا طریقہ کیا ہے؟ علمنا الصلاۃ، ہمیں صلات سکھا دیجیے۔ تو وہاں حدیث کے الفاظ یہ بھی ہیں فلبث ملیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر خاموش رہے، پھر اللہ نے وہی فرمائی کہ میرے حبیب صلات کا معنی ان کے نقشہ خیال سے بھی بلند و بالا ہے، ان سے کہو قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہاں یہ تعلیم دی گئی ہے، قولوا اللہم صلی علی محمد، کہو اے اللہ تو بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، اے اللہ تو بھیج محمد پر اور آل محمد پر۔ یہ نبی ہیں، صاحب وحی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ معنی آیت کا تعین اپنی نبوی زبان سے کر رہے ہیں، کسی لغت دان کے تصور سے نہیں کر رہے، کسی مفکر مفسر کے تصور اور خیال سے نہیں تعین کر رہے، نبوی بصیرت سے اس آیت کے معنی کی حقیقت، اس آیت کا مصداق متعین کر رہے ہیں، معنی کا تعین کر رہے ہیں، اور اس کے محل کا کس کے لیے نازل ہوئی ہے۔ تو آیت کا کل معنی جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا ہے، اللہم صلی علی، قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو جو ابو طالب علیہ السلام معنی صلات کا تقدس بن کر کردار دے رہا ہو، اس پر بھی مفاضلہ ہوتا ہے، اس کا بھی کسی ذات کے ساتھ مفاضلہ ہوتا ہے۔ اب آئیے میں اہل سنت کے فقہاء اور علماء کے بصیرت افروز خیالات کو پیش کرتا ہوں لفظ صلات کے بارے میں۔ امام ابو العالیہ جو شیخ ہیں امام بخاری علیہ رحمہ کے، وہ کہتے ہیں صلات کا معنی جو ہے اے عظم شانہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کو بیان کرنا ہے، یہ معنی صلات ہے۔ کسی نے کچھ کہا، 40-42 اقوال ہیں، میں صرف امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے قول رحمت پر اکتفا کرتا ہوں۔ آپ سے پوچھا گیا، امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ سے پوچھا گیا کہ اس کا معنی کیا ہے حضرت؟ تو انہوں نے فرمایا یہ معنی لفظ اور تصور علم سے ورا ہے، یہ وجدان اور عرفان سے تعلق رکھتا ہے۔ جس من کے اندر محمد اور آل محمد کی جتنی محبت ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کے من کے اوپر اتنا ہی اس انداز سے، اس اعتبار سے معنی صلات کو القاء کرے گا۔ اس کی اصل چیز یہ، اصل حقیقت یہ ہے، وَهُوَ الْاِعْتِنَاءُ بِشَانِهِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الذین آمنوا اعتنوا بشانہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ عام کتابوں کے اندر بھی موجود ہے، اور آپ کی درسی کتاب نور الانوار کے اندر بھی اس کی وضاحت موجود ہے، مشترک اور مؤول کے باب میں۔ اعتنا کا معنی ہے متوجہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ اپنی شایان شان متوجہ ہوتا ہے، اعتنا فرماتا ہے، کس پر؟ محمد پر اور آل محمد پر۔ یہاں یہ بات طے تھی کہ رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم رک جاتے، کیونکہ مضمون اور مفہوم جو ہے کامل تھا، لیکن حضور رکے نہیں،
نبوت کے ہاں ابھی مضمون آیت کا مقتضا باقی رہتا ہے۔ معنی آیت کا تعین حضور اپنی نبوی زبان سے، وحی کی زبان سے کر رہے ہیں، قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہاں پھر رکے نہیں، اس معنی کی وسعت کو اور بیان فرمایا، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اے اللہ وہ درود بھیج جو درود تو نے ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر درود بھیجا کرتا تھا۔ تو اعتنا کا مطلب ہے متوجہ ہونا اور فیض بار نگاہوں سے حسن رسالت کو تکنا اور مرتبہ رسالت کو اور بڑھانا، مرتبہ عظمت کو۔ تو آپ کی شان و عظمت کو خدائے ذوالجلال اپنی الوہی عظمت کے ساتھ بڑھا رہا ہے، اور نظم نس کے اندر جو اعتبار قائم ہوا، سبحان اللہ۔ لفظ انا جو ہے یہ جملہ اسمیہ کی علامت ہے، اور اسمیہ کا جو طبع خاصہ ہے وہ تسلسل اور استمرار ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے سارے نظم کائنات کو ایک حکم کن سے پیدا فرما کر کلموں کو خشک کر دیا، تقدیر بیان کر کے۔ جفت الاقلام حضور کی حدیث ہے، لیکن جب درود کا معاملہ آیا، حضور کی ذات کے اعتنا پر آیا معاملہ، تو ذات وحدہ لا شریک نے کس انداز سے، کس شان سے اس تسلسل کو جاری فرمایا۔ تو جملہ اسمیہ کا چونکہ طبع خاصہ تسلسل اور استمرار ہے، معنی یہ بنا کہ اللہ جس عمل کو مسلسل الوہی نظم کے ساتھ کرتا ہے، وہ محمد اور آل محمد پر درود پڑھنا ہے، اعتنا کرنا ہے، اور ان کی شانوں کو بیان کرنا ہے، بڑھانا ہے مسلسل۔ اور پھر آیت کے اندر جملہ فعلیہ کا تقدس بھی موجود ہے، یصلون علی النبی کے ٹائٹل پر۔ تو جملہ فعلیہ کا جو طبع خاص ہے تجدد اور تحدث ہے، یعنی نکھری بات، ستھری بات، اعلیٰ بات کرنا، نئی بات کرنا۔ تو معنی آیت یہ بنا کہ اللہ اپنی الوہی تسلسل کے ساتھ اعتنا فرماتا ہے، شان و عظمت محمد اور آبائے محمد، آل محمد کو بڑھاتا رہتا ہے، اتنا بڑھاتا رہتا ہے کہ جس کی انتہائی کوئی نہیں ہے۔ اور یہ نہیں ہے کہ کسی لمحے ایک شان کو ایک مرتبہ بیان کر کے پھر دہراتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ لمحہ بلمحہ ہر لمحے نئی شان بیان فرماتا ہے۔ تجدد اور تحدث کا مقتضا یہی ہے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک جن کی شانوں کو بیان کرنے کے لیے اپنی الوہی نظم کے ساتھ، الوہی تسلسل کے ساتھ ہر لمحے وللآخرۃ خیر لک من الاولیٰ کے تقدس میں وہ لمحات عظمت کو بڑھا رہا ہے، بیان کر رہا ہے، شانوں کو بڑھا رہا ہے، عظمتوں کو، عفتوں کو، رفعتوں کو، جتنی بھی اس کے ہاں شانیں ہیں، اس کے ہاں جو حکمت الہی کے تحت ہیں وہ دے رہا ہے، اور وہ رکا نہیں ہے۔ اب ان اللہ، لفظ انا جو ہے اللہ کے اسم پر آیا ہے، تو اللہ کا اسم قدیمی ہے، ذات بھی قدیمی ہے۔ تو لہذا اس اعتبار سے جب سے اللہ اللہ ہے، یعنی اس کے لیے تو جب کب کے تصورات ہی غلط ہیں، تو اللہ اپنی الوہی نظم کے ساتھ محمد اور آل محمد، آبائے محمد پر درود پڑھ رہا ہے، اعتنا کر رہا ہے، متوجہ ہے۔ اور اللہ وحدہ لا شریک اپنی الوہی شان کے ساتھ جب فوکس رکھتا ہے اور ان کے وجود عصمت پر اپنی نظروں کو ٹکاتا ہے، ادھر ادھر کرتا ہی نہیں ہے، ساری کائنات کا نظم جو ہے یہ مدبرات امر کے سپرد ہے، فالمدبرات امرا قرآن کی نص ہے۔ اللہ جس الوہی تسلسل کے ساتھ کام کرتا ہے وہ محمد اور آل محمد اور آبائے محمد کی حرمتوں کو بیان کرتا ہے۔ تو بھائی کب سے، جب کب بھی تھا تب سے ان کی حرمتوں کو، عظمتوں کو، رفعتوں کو، شرافتوں کو، بزرگیوں کو بیان کیا جا رہا ہے، اور کرنے والا اللہ ہے۔ ابھی تک تو اس کے صفحات حکمت نہیں ختم ہوئے۔ مولوی صاحب آپ نے کیسے کہہ دیا کہ یہاں ان کا مقام ہے، اس سے آگے جناب شیخین کا مقام ہے؟ آپ کون ہوتے ہیں؟ حیثیت ہی کیا ہے آپ کی؟ قرآن کا نظم نص دیکھو، مقتضائے کلام الہی دیکھو، اور مرتبہ کلام الہی پر اعتماد کرو۔ یہ نص اپنے ثبوت میں بھی قطعی ہے، دلالت میں بھی قطعی ہے۔ تو اسی طرح حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شان و عظمت مرتبہ صلات میں قطعی ہے، وہ فرد ہیں صلات کا، معنی صلات کا وہ فرد ہیں۔ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو عجیب بات ہے، جس کی شانوں کو بیان کرتے ہوئے اللہ پورے الوہی تسلسل کے ساتھ
یہ شانیں بڑھا رہا ہے، بیان کر رہا ہے، اور نہ جانے کب تک، جب کب بھی نہیں ہوگا تب بھی یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گا۔ تو مجھے بتایا جائے ابو طالب علیہ السلام کو ہم کہاں سے شروع کریں اور کہاں جا کر آپ کی عظمت کو روک دیں اور کہیں کہ بس اتنا ہے ابو طالب علیہ السلام؟ یہ تو کوئی خدا سے تو پوچھے، کیا شان ہے خدا ذوالجلال کی کہ جس ذات والا صفات پر خدا نے خدا ہو کر اعتماد کیا ہے، وہ ذات ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات ہے۔ لیکن افسوس کہ آج کا مولوی جو ہے اللہ کے اعتماد پر اعتماد نہیں کرتا، وہ اپنا حجرے میں بنایا ہوا جو تصور دین ہے اسی پر ٹھہرا ہوا ہے۔ اب مجھے کوئی کہے، بتائے کہ اس آیت کے معنی سے ابو طالب علیہ السلام اس دلیل کے ٹائٹل پر الگ کر دیے گئے ہیں، کسی کے دامن میں ایسی دلیل نہیں ہے۔ کوئی اگر یہ اشکال پیش کرتا ہے هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، یہ بھی اسی سپارے کی آیت ہے، اسی صورت کی آیت ہے کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ ہمیں بھی اس رحمت میں شامل کیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دونوں میں ایک امتیاز ہے۔ ہاں وہ تم پر بھی درود پڑھتا ہے، تم پر بھی صلوات پڑھتا ہے، تم پر بھی رحمت کی نظر فرماتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ لِیُخْرِجَکُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اس کی علت غائی ہے کہ تمہیں ظلمتوں سے نکال کر نور کی معرفت عطا کرے۔ اصحاب رسول پر یا غیر اصحاب رسول پر لفظ اپنا هو الذی یصلی علیکم کا جو ٹائٹل ہے وہ ظلمتوں سے نکال کر آگے نور کی طرف بڑھانا ہے، اور اہل بیت علیہ السلام کی بابت یہ تو کہیں نہیں آیا، ان پر تو براہ راست درود ہے چونکہ وہ پہلے سے ہی نور کے اندر ہیں اور نور ہیں۔ تو حضرت ابو طالب علیہ السلام اس نور کی کائنات میں ایک رکن رکین نہیں بلکہ سقف رحمت ہیں، چھت ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے بھی شفقت کی چھت ہیں، اور دوسری اہل بیت علیہ السلام کے لیے بھی رحمت اور شفقت کی چھت ہیں۔ تو بھائی یہ کس نے آپ کو تصور دیا ہے، یہ کس نے آپ کو علم سکھایا ہے کہ آپ الوہی نظم کے ساتھ اپنی خیال آرائی کریں؟ کون ہوتے ہیں آپ کی حیثیت کیا ہے؟ تو آئیے یہ جو تماشا گری ہو رہی ہے اس کو چھوڑیے اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کے مقام کی معرفت قرآن سے لیجیے۔ روایات میں کیا ہے؟ روایات تو آپ کی گڑی ہوئی ہیں، جوڑ توڑ ہے، ذہنی خلف شار ہے، اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ تو حضرت ابو طالب علیہ السلام کی عظمت جو ہے اور افضلیت جو ہے وہ اس انداز میں قطعی ہے کہ اس کی قطعیت کا کائنات میں کہیں کوئی جوڑ توڑ نہیں ہے۔ ہاں یہ لائیے اس پر معارضہ دیجئے کہ جناب والا حضرت ابو طالب علیہ السلام جو ہیں وہ اس سے مراد نہیں ہے، کوئی اور مراد ہے، اس آیت میں غیر اہل بیت کو شامل کر کے دکھائیں۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ نے جو اصول دیا تھا کہ کچھ حقیقتیں ایسی ہیں جو کسی ایک کے پاس تو ہیں وہ فضائل اور خصائص اور دوسرے کے پاس نہیں ہیں، تو بتائیے اب اس معنی صلات میں سوائے خاندان نبوت کے حضور کے آبا ہوں یا اولاد ہوں کوئی اور بندہ معنی آیت بن سکتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں افضلیت قطعیہ مطلقہ۔ اب اس دلیل کا اس آیت کریمہ کے مد مقابل کوئی آیت لے آؤ بطور معارض جو اس حقیقت کو ہٹا سکے۔ تو میں گزارش کروں گا کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات کی جو افضلیت کی قطعیت ہے یہ سورج سے بھی زیادہ روشن ہے، اور یہ محض جذباتی فکر نہیں ہے، قرآن کی روشن آیات کا تسلسل ہے۔ کہاں سے حضرت ابو طالب علیہ السلام کو ہٹاؤ گے؟ کوئی منظرنامہ تو ایسے بتاؤ جہاں وفا ہو اور وہاں امام بن کر ابو طالب نہ کھڑا ہو، جہاں ایثار کا کوئی جذبہ ہو وہاں ابو طالب علیہ السلام کردار نہ دے رہے ہوں، جہاں جناب والا کوئی قربانی اور پہرے داریاں ہوں وہاں حضرت ابو طالب علیہ السلام نہ کھڑے ہوں۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی مصافتوں کو مولانا صاحبان آپ نہیں جان سکتے، اور ان کی حرمتوں کا چونکہ آپ نے طے کیا ہوا ہے کہ ان کو ہم نے کفر کے گندے لحاف میں لپیٹ کر کہیں پھینک دینا ہے، اور آپ نے وہ حدیثیں بھی بڑھائی ہیں جن کو آپ کے اہل علم نہیں مانتے۔ مولا کائنات علیہ السلام کی بابت ایک بات بڑی معروف ہے، ان امک شیخ الدال، آپ پڑھیے ذرا نصب الرایہ پڑھیے، کیا کہتے ہیں؟ حدیث علی ابن ابی طالب من کل ترک باطل، یہ حدیث ہی باطل ہے۔ تو باطل طریقوں سے، باطل حدیثوں سے آپ ابو طالب علیہ السلام کی شخصیت پر انگلی اٹھاتے ہیں اور ان کی تکفیر کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ کہاں ابو طالب علیہ السلام اور کہاں ملا کی
ملا گیری، ابو طالب ہیں۔ بہرحال عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آیتیں آپ نے تشکیل دی ہیں، ملائی ہیں، جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی افضلیت کا آپ نے ٹائٹل دیا ہے، ان میں حرمت کردار کا پہلا عنوان ہی ہے ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات ہیں۔ ذرا ہٹا کر تو دکھاؤ کسی دلیل سے، اور پھر یہاں تانا دیتے ہو آپ اہل بیت علیہ السلام کو، جناب اللہ مفلسی کا تانا دیتے ہو۔ مجھے یہ بتایا جائے حضرت عبد المطلب علیہ السلام کے گھر منوں کے اعتبار سے سونا تھا، ہزاروں اونٹ آپ علیہ السلام کے کرائے پر چلتے تھے، 9 ملکوں کے اندر آپ کی کاروباری تجارتی کمپنیاں تھیں۔ کیا خیال ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے حصے میں کوئی شے نہیں ہوئی ساری جائیداد سے؟ خدا کا خوف کرو یار، ان کو مفلسی کا طعنہ دیتے ہو۔ اس پر الحمدللہ میری کتاب آ رہی ہے، اقتصادیات اہل بیت علیہ السلام اور قرآن عظیم۔ آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ کتنا مال ہے اہل بیت علیہ السلام کے دامن میں۔ بلکہ میں نے یہاں تک لکھا ہے کہ دنیا کی ثروتیں اور دولتیں جو ہیں یہ حرم نبوت کا، حرم اہل بیت کا طواف کرتی رہی ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی فطرت سخا نے بینک بیلنس نہیں رکھا، آیا اور خدا کی مخلوق پر لٹا دیا، آیا اور مخلوق خدا میں لٹا دیا، پھر آتا رہا، پھر یار مجھے یہ بتاؤ کہ 300 اونٹ جس نے میلاد مصطفیٰ پر ذبح کیے ہوں وہ غریب ہے؟ یا یہ بتاؤ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پر جس وقت آپ کو ذبح کرنے کے لیے حضور کے والد گرامی کو لے جا رہے تھے، حضرت عبد المطلب علیہ السلام اہل مکہ حائل ہو گئے اور پھر عرافہ کے پاس گئے، اس نے یہ طے کیا کہ 10 اونٹ جو ہیں وہ حضرت عبداللہ علیہ السلام کے حوالے سے جو ہیں وہ اس کا قرعہ نکالا جائے۔ تو جب 100 ہوئے تو قرعہ جو ہے اونٹوں کا نام نکل آتا ہے۔ پھر بار بار آپ نے حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے 3 بار کہا کہ محض اتفاق نہ ہو جائے، آپ نے 3 بار ایسا کیا، تینوں بار ہی اونٹوں کے نام قرعہ ہے، وہ ذبح کر دیے گئے۔ ان اونٹوں کا ذبح کرنا جو ہے آج بھی ہماری شریعت محمدیہ صلوات اللہ تعالیٰ علیہ کا حصہ ہے، اور اس کے اندر ایک حقیقت ہے۔ آج بھی دیت کے ہم 100 اونٹ دیتے ہیں۔ حیرت ہے، جن نفوس قدسیہ کے احساسوں کو شریعت محمدیہ بنایا جائے ان کا ترازو کرتے ہو اور ان کے ساتھ مفاضلہ کرتے ہو اور لوگوں کا، جو خدا کا خوف کرو۔ تو بہرحال اس اعتبار سے یہ بات انتہائی قابل غور ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی جو افضلیت ہے وہ محض جذباتی خیال پر نہیں، ان کی حرمت کردار کے حوالے سے ہے۔ اس کردار کی کوئی اور شخصیت لے آؤ ان کے مقابلے میں، یار میں نے کہا ہے کہ اس نصاب کے 3% تک بھی پہنچ جائے تو ہم خاموش رہ جائیں گے۔ اللہ کے بندوں کو خدا کا خوف کرو۔ ہاں آپ کہتے ہو کہ جناب اللہ حضور علیہ السلام کی ذات والا صفات پر پہرا دیا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ پہرا دیا، لیکن 3 دن کا پہرا ہے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے 50 سال پہرا دیا ہے، اور کہتے کیا تھے کبھی آپ نے سوچا نہیں ہے؟ رسول خود خاموش ہیں، وحی الہی خاموش ہے، اور ساری صحابیت کا ٹائٹل 10 سن نبوی تک خاموش ہے۔ سب سے پہلے حمایت رسول میں جس نے تلوار لہرائی ہے مکہ کے اندر، اسے ابو طالب علیہ السلام کہتے ہیں۔ جس وقت اہل مکہ حملہ آور ہوتے یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابت کچھ غلط خیالی سے اپنا کو کردار دینے کے لیے اکٹھ کرتے، تو بابا تلوار لے کر آ جاتا، کہتا اقیم علی نصر النبی محمد اقاتل عنہ بالقنا والقنابل، اقاتل عنہ بالقنا والقنابل۔ اور آئیے ایک اور تصور محبت پیش کر رہا ہوں، اس پر بھی غور کیجیے۔ قرآن نازل ہوا، سبحان اللہ، ابھی قرآن خاموش ہے اپنی بابت۔ ابو طالب علیہ السلام بول رہا ہے قد اتاہ الوحی من عند ربہ ومن قال لا یقرأ بہا سن نادمی۔ سب سے پہلے جس نے وحی الہی کی ترجمانی کی ہے وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات ہیں، اور فرماتے ہیں یاتی بامر جلی غیر ذی عوج قال کما قد تبین فی آیات یاسین۔
یہ ہیں ابو طالب علیہ السلام جو قرآن کی ترجمانی بھی کر رہے ہیں اور رسالت کی بھی ترجمانی کر رہے ہیں، اور اپنی غیور تباہ کے ساتھ آگے بڑھ کر میدان میں کودے ہوئے ہیں۔ کہتے کیا ہیں؟ وَلَسْنَا أَن نَمُلُّ الْحَرْبَ وَلَكِنْ تَمُلُّنَا الْحَرَبُ۔ لوگو، اے عرب کے لوگو، اے مکہ والو، یاد رکھو تم اگر جنگ برپا کرنا چاہتے ہو تو یاد رکھو ہماری تاریخ ہے بنی ہاشم کی کہ جنگیں ہم سے تھک جاتی ہیں، ہم جنگوں سے نہیں تھکا کرتے، ہم جنگوں سے نہیں تھکا کرتے، جنگیں ہم سے تھک جاتی ہیں، اور ہم نے بڑے بڑے تناور شخصوں کے چھکے چھوڑا دیے ہیں، ان کی روحیں کانپتی ہیں ہمارا نام لیتے ہوئے۔ یہ ہیں ابو طالب جو عظیمت کا وہ پہاڑ ہے، کوہ گراں ہے، آپ ان کا مقابلہ کرتے ہو کسی اور سے؟ وہ خدا کا خوف کرو۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ایک میں عظمت پیش کر رہا ہوں اور آیات کی روشنی میں پیش کر رہا ہوں۔ قرآن کہتا ہے اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح۔ اللہ زمین و آسمانوں کا نور ہے، یہ ترجمہ ہم اکثر اوقات کر جاتے ہیں، اور یہ ترجمہ جو ہے محل نظر ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ لیسا، آگے ہے کمشکات فیہا مصباح، اللہ مثل نورہ کمشکات، یعنی اس نور کی کوئی مثال ہے تو اللہ وحدہ لا شریک کی نہ ذات کی مثال ہے نہ صفات کی کوئی مثال ہے۔ تو آپ نے یہ ترجمہ اپنے انداز میں بیان فرمایا کہ اے منور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمانوں کو نور عطا کرتا ہے کتاب الہی کے ذریعے، ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے۔ اب اس تصور میں جس وقت ہم آتے ہیں تو قرآن کہتا ہے اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، ایک مشکات ہے، طاق ہے، آلہ ہے، اس میں مصباح ہے۔ کیوں مصباح ہے اس میں؟ مثال دی اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے کہ اس طاق میں جس طرح تم اپنے طاقوں کے اندر، اپنے آلوں کے اندر جو کچی دیواروں کے اندر کھودتے ہو، وہ چراغ جلا کر رکھتے ہو تاکہ ہوا نہ لگے اور طاق جو ہے اس کی حفاظت کرے، مشکات اس کو کہتے ہیں۔ المصباح فی زجاجہ، اس میں فانوس ہے، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ ولا یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور۔ اب اس کی تعویلات بیان فرمائی علماء نے، یہ ہماری نور العرفان کے اندر بھی یہ بات لکھی ہے، علامہ مراد آبادی علیہ رحمہ نور العرفان کے اندر، اور بھی مطلب اعلیٰ حضرت کے تراجم کی تفاسیر میں لکھا ہے کہ مشکات سے مراد سینہ مصطفیٰ ہے۔ یہ کعب بن احبار کا یہ قول ہے، اور دیگر لوگوں کا بھی قول ہے، اور درمیان میں قرآن ہے فلاں فلاں فلاں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک تعبیر بالکل ایگزیکٹ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے اندر طاقت اتنی ہے کہ وہی سینہ قرآن کو برداشت بھی کر سکتا ہے اور حفاظت بھی کر سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ قرآن کی حفاظت تو ہو گئی ہے کس کے اندر؟ سینہ مصطفیٰ کے اندر۔ اور یہ جو کفار مکہ تھے یہ قرآن کے مخالف تو نہیں تھے، نہ، وہ تو لا الہ الا اللہ کی دعوت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب قرآن کے مخالف تھے۔ کتابیں تو وہ بھی پڑھتے پڑھاتے تھے، لوگ جو باہر سے لاتے کہانیاں شانیاں وہ بھی پڑھتے پڑھاتے، قرآن کی مخالفت انہوں نے نہیں کی۔ ہاں اتنا ضرور ہے، انہوں نے کہا وقال الذین کفروا لا تسمعوا لہذا القرآن، جب محمد قرآن پڑھتے ہیں تو دلوں کو کھینچ لیتے ہیں، لہذا قرآن سنا ہی نہ کرو۔ اور سب سے بڑا اعتراض ان کا یہ ھذا الا اساطیر الاولین، کہ یہ پرانی کہانیاں ہیں، جو اس پر تو تلوار نہیں اٹھائی، قرآن پر تو تلوار نہیں اٹھائی، نہ وہ اٹھا سکتے تھے، یہ تو ایک مانوی حقیقت تھی جسے رسول عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوی زبان سے بیان کرتے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل پر تلوار اٹھائی ہے۔ قرآن کی حفاظت تو محفوظ ہو گیا سینہ مصطفیٰ میں آ کر، ذات رسالت کے لیے مشکات کون ہے؟ قرآن کے لیے مشکات تو سینہ مصطفیٰ ہے، اور ذات مصطفیٰ کے لیے کون مشکات ہے؟ جس نے رسول کو بچایا ہے۔ اب قرآن نے یہ کہا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، جب کفار مکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے بناتے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں حبیب ان ظالموں نے آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا، یہ اللہ کے نور کو منہ کی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں، منہ کی پھونکوں سے اس نور کو بجھانا چاہتے ہیں۔ واللہ متم نورہ، اللہ نے اس نور کے اتمام کا طے کر لیا ہے،
ولو کرہ المشرکون، اگرچہ یہ کافروں کو ناگوار گزرے، مشرکوں کو ناگوار گزرے۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ، اللہ نے انکار کر دیا ہے ان کی اتفاق کا، یہ نور کے بجھانے کا جو حرکت کر رہے ہیں، آپ کو قتل کے لیے منصوبے بنا رہے ہیں، اللہ نے انکار کر دیا ہے۔ اللہ نے آپ کو محفوظ مقام پر رکھا ہوا ہے، اس لیے آپ کو یہ قتل نہیں کر سکتے۔ تو پھر قرآن کو تو سینہ محمد پر رکھا اور حفاظت کے لیے، اور ذات محمد کو حفاظت کے لیے کہاں رکھا ہے؟ قرآن کے لیے سینہ مصطفیٰ مشکات ہے، اور ذات محمد کے لیے حضرت ابو طالب علیہ السلام مشکات کا کردار دے رہے ہیں۔ تو آئیے میں آپ پر دیسی سا سوال کرتا ہوں، جس وقت آپ چراغ جلاتے ہیں طاق میں یا آلہ میں رکھتے ہیں، تو بتائیے اس طاق میں آلے میں بھی روشنی ہوتی ہے یا صرف کمرے میں ہوتی ہے؟ کائنات کی کوئی نظر، کوئی بداہت عقل اس بات کا حوالہ دے دے کہ طاق میں تو روشنی نہیں ہوتی، کمرے میں روشنی ہوتی ہے۔ اللہ کے بندو، جس وقت طاق میں چراغ رکھا جاتا ہے تو پہلے روشن وہ طاق ہوتا ہے، وہ آلہ ہوتا ہے، بعد میں کمرہ روشن ہوتا ہے۔ یہ ہے فطرت، عادت۔ یا جس طرح یہ بلب ہیں، گلوبز ہیں، تو پہلے گلوبز کے اندر وہ روشنی آتی ہے، پھر اس سے چھن کر باہر کمرے میں آتی ہے۔ اللہ کے بندو، یہ سادی سی مثال ہے۔ تو جہاں ذات محمد کو سراجن منیرہ کی شان والے کو جس وجود میں پیوست کر دیا گیا ہے، ضم کر دیا گیا ہے، پہلے وہ روشن ہوا ہے، پھر لوگ روشن ہوئے ہیں۔ اب ڈرامہ بازی نہیں چلے گی کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ کرداروں کا تعین کرتا ہے قرآن، خیالات کی بات نہیں کرتا، جذبات کی بات نہیں کرتا۔ قرآن نے جس کردار کا تعین جس تصور میں بیان فرمایا وہی حق ہے۔ جو شخص وہ کردار دے گا اس کو اللہ تعالیٰ اس کردار کے حسب حال اجر و ثواب سے مالا مال کرے گا۔ تو حیرت ہے، مولوی صاحب کو کانٹا لگ جائے تو اگلے دن جنت کی رجسٹری اپنے نام کروا لیتے ہیں کہ جناب والا ہمیں یہ تکلیف آئی ہے، اللہ کے راہ میں کانٹا لگ گیا ہے، ہم جنتی ہو گئے ہیں۔ تو جن کے سارے اسماعیل ذبح کیے گئے ہیں، حضرت علی کو قتل کیا گیا، حضرت جعفر طیار قتل ہوئے، شہید ہوئے، حضرت عقیل شہید ہوئے، ان کی اولادیں شہید ہوئے، کربلا تک ساری شہادتوں کی داستان ہے ہی اہل بیت اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کا اثاثہ۔ تو پھر اس اثاثے کو آپ کہاں چھپاؤ گے مولوی صاحبان؟ نہ آپ کی کتابوں میں اتنا دمخم ہے، نہ آپ کے خیالات میں اتنی توانائی ہے، نہ آپ کے جذبوں میں ایسے شرارے ہیں کہ ان حقیقتوں کو آپ چھپا سکیں۔ اس وقت بحمد اللہ تعالیٰ دنیا ٹیلی کمیونیکیٹ ہو چکی ہے، لوگوں نے قرآن کے اندر نظریں ٹکا لی ہیں، جما لی ہیں، قرآن سے تلاش کر رہے ہیں کہ ابو طالب علیہ السلام کون ہیں اور اہل بیت علیہ السلام کون ہیں۔ اور قرآن نے حرمت کردار کی بنیاد پر جہاں ان کو بیان فرمایا ہے، کائنات کی کوئی شخصیت جو ہے ان کے مد مقابل ہے ہی نہیں، نہ قرآن میں کہیں موجود ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں پوری دنیا بریلویت کو، پوری دنیا بریلویت کو فقیر چیلنج کرتا ہے، بار بار للکارتا ہے، آؤ میدان میں، الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک ایک حرف بیان کر دو جو شیخین اور ثقلین کے مابین مفاضلے پر نصاً نازل ہوا ہے۔ جو مضامین تم نے تراشے ہیں وہ تمہارے خیالوں کی آلودگی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ قرآن کا مزاج مشیت الہی کی حرمت تمہارے اس فرسودہ خیالی کو قبول ہی نہیں کرتی، اور نہ ہی مزاج رسول قبول کرتا ہے۔ پھر قرآن کے کسی حرف کی تعبیر اور تفسیر میں صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہیں کوئی اشارہ دیا ہو؟ یار کچھ تو حیا کرنی چاہیے۔ تمہیں حق کس نے دیا ہے رسول اللہ کے حرم میں جا کر ان کی حرمتوں کا ترازو کرتے پھرو غیر سے غیر اہل بیت سے؟ یہ وجود رسول کا حصہ ہیں، اور وجود رسول سے کسی کا مفاضلہ کرنا، ترازو کرنا، یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ کون سے علم کی تعبیر ہے؟ کون سے مسلک کی تشریح ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ ویسے بھی میں ایک یاد دہانی کرا دوں کہ آپ جس ٹائٹل کو استعمال کرتے ہیں اس کا تاریخی پس منظر کوئی نہیں ہے۔ اس پر میری ایک کتاب آ رہی ہے، سنی اور شیعہ کی تاریخی حیثیت، تو آپ کو عقل آ جائے گی کہ آپ کہاں رہتے ہیں اور کس دنیا میں رہتے ہیں۔ تو اس لیے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں مولانا صاحبان، خدارہ وحدت امت کے لیے آگے بڑھیں، اور یہ جو حجروں میں بنایا ہوا دینی تسلسل ہے اس کو پس منظر میں رکھ کر نصوص الہیہ کی سادہ عظمت میں آ جائیں،
اور اسی میں عافیت ہے، اسی میں سلامتی ہے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا کردار اسوہ عظیمت ہے، اسوہ عظیمت ہے۔ آپ کس طرح اس کو پس منظر میں رکھ سکتے ہیں؟ اتنی آیات قرآن کی بے بال ہو جائیں گی 10 سن نبوی تک جتنا قرآن نازل ہوا ہے، اس کے مضامین پر غور کرو۔ یعنی مشیت الہی اور توحید باری تعالیٰ کی حرمت کو قرآن کی جن آیات نے بیان کیا ہے، ان کے دلائل بیان کیے ہیں، وہ الگ کرو۔ رسالت اور اس کے معیدات پر نازل ہونے والے آیات کے مضمون کی بنیاد پر ان کو الگ کرو، اور پھر آخرت اور اس کے احوال اور قصص اور امثال کو الگ کر دو۔ باقی 2 رویوں پر قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ پہلا رویہ مزاحمتی رویہ، جنہوں نے رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مزاحمت کی ہے، مد مقابل آئے ہیں، لڑائی کی ہے اور ظلم اور جبر کیا ہے حضور کی ذات پر، ان کی مذمت میں وہ آیات آئی ہیں، ان کو الگ کر دو۔ تو پھر ایک رویہ بچ جاتا ہے مرحمتی رویہ، جس نے رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے شفقت کی ہے، ایسے گمبھیر ترین حالات میں جس نے رسالت کو بچایا ہے، جس نے رسالت کو پرورش کر کے پروان چڑھایا ہے، اس کی حرمت کی تکریم میں آیتیں نازل ہوئی ہیں، اس کردار کے تقدس میں آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ وہ کتنی ہیں؟ آپ قلم پینسل لے کر کسی وقت میرے پاس آ جانا، آپ کو بتا دوں گا کہ اتنی آیات ہیں۔ اور پھر جس کردار کی پذیرائی وہ آیات بیان کر رہی ہیں، اس کردار کا مضبوط اور مربوط اور منظم جو معنی ہے، وہ سوائے ابو طالب علیہ السلام کے اور کوئی نہیں ہے۔ اصحاب رسول علیہم رضوان تو کردار ہی خاموش ہے۔ 10 سال تک جزوی معاملات کہیں کہیں ملتے ہیں، تو ان معاملات کی حرمت کو ہزاروں نہیں کروڑوں مرتبہ سلام، پر جہاں ابو طالب علیہ السلام کھڑے ہیں، کسی کو وہاں کھڑا کر کے دکھاؤ تو صحیح۔ یہ شیب ابی طالب ہی ہے۔ بتاؤ 3 سال تک مقتل نبوت پر ابو طالب کے بیٹے سوئے ہیں یا شیخین سوئے ہیں قتل ہونے کے لیے؟ پورا علاقہ کارڈن آف ہے، بنی ہاشم پر ہر چیز بند ہے، سارے تعلقات ختم ہیں، نصاب حیات کا تسلسل ہے ہی نہیں، زندگی کی رمق کے لیے جو ضروریات ہیں فطرتاً وہ بھی میسر نہیں ہیں۔ عقل کو پسینہ آ جاتا ہے، شعور پرواز کر جاتی ہے، اور خیالات الجھ جاتے ہیں کہ ہم اس منظرنامے کو کہاں دیکھیں، اور اس سے پہلے جو کردار دیا حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات نے، اس کو کہاں دیکھیں۔ او بھائی، ہماری نگاہوں میں اتنی اپنا جناب والا وسعت نہیں ہے کہ ہم احاطہ کروائیں حضرت ابو طالب علیہ السلام کی حرمتوں کا، اور آپ کے دماغوں اور آپ کے علم کے ذخیروں میں بھی اتنی وسعت نہیں ہے، نہ اتنی جرت ہے کہ ان کا احاطہ کر پائیں، ان کی حرمتوں کا، ان کے تقدس کا۔ اس لیے میں گزارش کروں گا کہ لوٹ آؤ اس حرمت کی طرف جس کی طرف خدا ذوالجلال دعوت دے رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفا سیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، ٹائٹل پر پیسے کمانا نہ سیکھو، یہ ختم ہونے والی چیز ہے۔ وفا سیکھو، دینا سیکھو۔ جسے دین نہیں آتا اسے دین نہیں آتا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے سب کچھ دیا ہے، دین سے لیا کچھ نہیں ہے، نہ خلافت لی ہے، نہ مال غنیمت لیا ہے، نہ کوئی اور بینیفٹ لیا ہے، کچھ بھی نہیں لیا اپنے حیات عصمت کے اندر۔ جو کچھ تھا وہ سب کچھ پھونک دیا ہے، جھونک دیا ہے، ہاں جی، اپنی جان بھی دے دی ہے، پیش کر دی ہے، اور ہمہ وقت اپنی جان کو پیش کرتے رہے ہیں کہ یہ کام آ جائے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ تو میں گزارش کروں گا ہاتھ جوڑ کر کہ آپ حضرت ابو طالب کو اپنی مصنوعی جعلی روایات میں نہ دیکھو، قرآن کی آیات میں دیکھو۔ تو حضرت ابو طالب علیہ السلام اپنی زندہ کردار میں، تبندہ حویت میں، اور بیدار مغزی میں، اور حسن تدبر میں، وہ ایک چمکتے ہوئے سورج روشن سے بھی زیادہ روشن ہے۔ لیکن شپرا چشم اگر نہ بیند آفتاب، آفتاب رچے گناہ، اندھے کو سورج نظر نہیں آتا تو پھر اندھے کی آنکھوں کا قصور ہے، سورج چمکتا ہے۔ کسی مولوی کو مقام ابو طالب علیہ السلام نظر نہیں آتا تو اپنی آنکھوں کا علاج کرائے۔ ابو طالب علیہ السلام کے مقام کی حرمت جو ہے وہ قرآن کی آیات میں محفوظ اور موجود ہے بحمد اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت ابو طالب علیہ السلام کے جذبہ امتنان اور اثار و وفا کی عظیم عظیمت معاب جذبے کی اقتدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
یہی بقائے دین کی ضمانت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی زبان سے اعتراف فرمایا تھا کہ بھائی جب تک بابا زندہ رہا میرا دین بھی محفوظ رہا اور میری ذات بھی محفوظ رہی، جب بابا ابو طالب علیہ السلام کا سایہ سر سے اٹھا تو پھر حالات نے مجھے گھیر لیا ہے۔ تو یہ تو رسالت کا بھی اعتراف ہے، آپ کیوں نہیں اعتراف کرتے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو شعور نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اگلی نشست میں انشاءاللہ العزیز ہم ایک نیا پہلو پیش کریں گے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی افضلیت کی قطعیت کا۔